اس میدان میں جو بھی دعات یا طلبہ اس میدان میں اتریں وہ علماء کے ساتھ، میں سمجھتا ہوں کہ پہلا فرض ان کا ہے کہ وہ کبار علماء کے ساتھ اپنا تعلق قائم رکھیں، ٹھیک ہے نا. یہ ایک لازمی نصیحت ہے کہ وہ اگر علماء سے تعلق کاٹ کے وہ اس میدان میں اتریں گے تو پھر یہی کچھ ہوگا جو آپ نے فرمایا. دوسری طرف علماء کا بھی فرض ہے کہ وہ اپنے بچوں کی، اپنے نوجوانوں کی وہ سرپرستی کریں. کبھی ڈیفینیٹلی جو میدان میں شاسوار اترے گا وہ لڑکھڑائے گا بھی، وہ گرے گا بھی، اس سے غلطیاں بھی سرزد ہوں گی. اس کا مطلب قطعی طور پہ یہ نہیں ہے کہ آپ اس کی غلطی کو، اگر اس نے کسی ایک پلیٹ فارم کے پہ غلطی کر دی ہے تو آپ اس کو لیں اور اس سے بڑے پلیٹ فارم پہ جا کے اس کی تضحیق اور توہین کرنا شروع کر دیں اور اس کی جتنی خدمات ہیں اور اس کو محفوظ اپنے پاس رکھ لیں جی، اور جب بھی وقتاً فوقتاً کو مسئلہ ہو تو نکال کے لوگوں کو دکھائے جی فلاں وقت. ہاں بالکل، یہ طریقہ کار درست نہیں ہے. یہ اہل علم کے شان نہیں میں سمجھتا ہوں، اور دعات خاص طور پہ ان کے لیے یہ چیز بہت نقصان دہ ہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ لوگ دین سے متنفر ہوتے ہیں. اور اس لیے ہمیں یہ بات سننے کو ملتی ہے کہ جو بے دین قسم کے لوگ ہیں وہ دین سے دور رہنے کے اپنے جو ایکسکیوزز بیان کرتے ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ جی مولوی تو آپس میں لڑتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے نا. مولوی ہر وقت، کہ ان کے نظر میں مدرسے میں پڑھانے والا، مسجد میں امامت کرنے والا، جمعہ کا خطبہ دینے والا، جلسے میں تقریر کرنے والا اور کالج میں پڑھانے، ان کے نزدیک سب کے سب مولوی ہیں. بالکل وہ جس لیول پہ بھی کام ہے. اور جب ان کا آپس میں اس طرح کلیش ہوتا ہے تو وہ لوگ اسی کو بہانہ بناتے ہیں اور ان کو موقع ہم دیتے ہیں کہ جی آپس میں ہم اس طرح لڑائی کر رہے ہیں. اور کہیں خاص کر اس دور میں کہ جب ہم خود اقلیت میں ہیں. بالکل. تو اس لیے اصلاح ذہن جو ہے نا وہ اصلاحی ذہن ہونا چاہیے، ایک دوسرے کی اصلاح کریں. کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ ان کے پاس جائیں، آپ پاس نہیں جا سکتے، فون پہ آپ، وہ یہودی بچے والا واقعہ بس ہم نے سنانے کے لیے رکھا ہوا ہے. اس کو سمجھائیں، جا کے اس کی اصلاح کریں اور اچھے طریقے سے کہ بھائی جان آپ ہمارے، اس کی جو خدمات ہیں کم از کم اس کو اپریشیٹ تو کریں نا. کہ اس کو آپ یوں سمجھیں کہ ایسے کہ ایک آدمی نے ساری زندگی ایسے شرک ہی پھیلایا ہے، اس نے کوئی توحید کی بات ہی نہیں کی. اس کی ساری جو اس نے محنت ہے اس پہ پانی پھیر دیں، اس کی ایک غلطی کو پکڑ کے اس کو اتنا اچھالیں اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کریں کہ دین کا سب سے بڑا علمبردار میں ہی ہوں اور باقی سب جو نا وہ بھٹکے ہوئے ہیں. یہ بڑا غلط انداز ہے. تو یہ اس طرح کا دعات میں اور دین کا دعوت کا کام کرنے والے کسی بھی میدان میں ان کا آپس میں کلیش جو ہے نا یہ دین کو بہت زیادہ نقصان دینے والا ہے. اور اس سے خاص طور پہ نوجوان، جس طرح میں نے کہا کہ نوجوان اس دور کا وہ پہلے ہی شکار ہے بہت زیادہ شکوک و شبہات کا. مدارس کے بچے بھی اب تو تشکیک کا شکار ہیں. وہ ان پہ اٹیک ہے، ان پہ سوشل میڈیا، ہر کسی کے پاس سوشل میڈیا، ہر کسی کے ہاتھ میں گیجٹس ہیں اور وہ دن رات اس پہ پتہ نہیں کیا کچھ دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اس میں غرق ہے. اور وہاں سے کوئی پازیٹیو چیز دین کے اعتبار سے اس کو ڈھونڈنا بھی چاہے تو اس کو بہت مشکل سے ملتی ہے. مثال کے طور پہ کسی نے اگر کرتے کرتے اگر کسی کا کلپ، کوئی دینی اعتبار سے کسی کا کلپ، کسی داعی کا، کسی عالم کا اگر اس کے سامنے آ گیا ہے تو کل کو اسی عالم کے بارے میں اس کا دوسرا کلپ اس کے سامنے آ جائے گا کہ بھی فلاں تو وہ تو راستے سے بھٹکا ہوا ہے، وہ تو گمراہ ہے. اور جو اٹیک کرنے والے یا ریفیوٹ کرنے والے ہیں وہ اس نیت سے کر رہے ہیں یا ان کا بزام خود وہ کر رہے ہیں کہ جی جو ہے نا وہ گمراہی پھیلا رہا ہے، میں اس کی گمراہی کو دور کرتا ہوں. تو یہ اس انداز سے میرا خیال ہے کہ نقصان اس کا زیادہ ہوتا ہے، فائدہ اس کا کم ہے. آپ نے اگر اصلاح کرنی میں، پبلک میں بھی اگر اصلاح کرنی ہے تو بہت اچھے انداز سے کریں. میں یہاں یہ ضرور ذکر کروں گا کہ جیسے آپ نے پہلے سوال کیا تھا کہ اساتذہ کون سے ہیں جن سے میں یعنی متاثر ہوا ہوں، تو ان میں ذکر کروں گا خاص طور پہ حافظ محمد شریف صاحب حافظ اللہ کا، اللہ تعالیٰ ان کو صحت تندرستی لمبی زندگی عطا فرمائے. ان کا میں کئی مجلسوں میں اس کا ذکر کرتا ہوں کہ استاد جی کا ابھی بھی طریقہ کار یہ ہے کہ وہ پبلک میں اپنے طلباء کی بہت زیادہ حوصلہ افزائی کرتے ہیں، بہت زیادہ ادب احترام کے ساتھ ان کا نام لیں گے، ان کی عزت افزائی کریں گے. لیکن اس کا قطعی طور پہ مطلب نہیں ہے کہ ان کی غلطیوں سے وہ غلطیوں کو نظر انداز کر دیں. یعنی پرائیویٹلی نجی مجلس میں وہ ان کو ڈانٹتے بھی ہیں، اور میں نے دیکھا کھلے الفاظ میں ان کو ڈانٹتے بھی ہیں کہ تم نے یہ کیوں کیا. لیکن جب عوام میں لوگوں کے سامنے آئیں گے تو ان کی عزت افزائی کریں. یہ طریقہ ہے، یہ ایک مربی کا انداز یہ ہوتا ہے کہ آپ ان کی حوصلہ افزائی کریں پبلک میں، اور ان کی جو مثبت چیزیں ہیں ان کو اپریشیٹ کریں، اور جو ان کی کوتاہیاں ہیں آپ ان کو نوٹ کریں اور علیحدہ سے اپنے طلباء کے ساتھ مستقل اٹیچمنٹ. بالکل، یہ دونوں طرف سے یہ ضروری ہے.